الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حاضرین محترم، سورۃ الحجرات سلسلے وار جمعے کی نشستوں میں اس کی تشریح اور تفہیم بیان کی جا رہی ہے، اور ہم سلسلے وار آیت نمبر 7 بلکہ آیت نمبر 6 تک پہنچ چکے ہیں۔ اس آیت کے متعلق کچھ بنیادی باتیں گزشتہ نشست میں عرض کی گئی تھیں۔ آج اس کا جو دوسرا مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو آیات بینات ہیں ان کے کئی متعدد پہلو ہوتے ہیں۔ مثلا جس وقت قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا تو جو اس کے مخاطبین اولین تھے، صحابہ اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک رہنمائی تو فوری طور پر اور براہ راست ان لوگوں کے لیے اس آیت میں موجود ہوتی تھی کہ جو اس سچویشن سے دوچار تھے، ان ظروف و احوال میں سانس لے رہے تھے، تو ان کے لیے ایک فوری ہدایت، ان کے لیے ایک لاہ عمل اللہ کی اس کتاب میں ان کو مل جاتا تھا۔ لیکن اسی آیت میں اور کلام اللہ کے اسی حصے میں ابد الآباد تک کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ابدی ہدایت بھی پوشیدہ ہے۔ تو علماء نے اس کو باقاعدہ نام دیے۔ ہر آیت کی ایک تعویل خاص ہوتی ہے اور ایک تعویل عام ہوتی ہے۔ تعویل خاص تو متعلق ہوتی ہے اس موقع سے، اس محل سے، اس واقعے سے کہ جس کے پس منظر میں وہ آیت نازل ہوئی، جس کو عموماً شان نزول سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اور جو تعویل عام ہے اس میں وہ عمومی ہدایت اور وہ ابدی ہدایت موجود ہوتی ہے جو تا قیام قیامت لوگوں کے لیے اپنے اندر رہنمائی کا سامان رکھتی ہے۔ اور بھی متعدد پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ دو پہلو تو ہر آیت کے اندر موجود ہوتے ہی ہیں۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے ان کی جو اجتماعیت ہے اس میں جو خرابی پیدا ہو سکتی ہے یا جو دراڑیں پڑ سکتی ہیں تو ان کا سد باب کرنا مقصود ہے۔ بتلانا ہے کہ تمہاری اجتماعیت جو ہے ہر قسم کی ضعف سے پاک ہونی چاہیے، تو اسی کے ذیل میں ایک تدبیر یہ بتلائی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان جاءکم فاسق، جب کبھی تمہارے پاس کوئی غیر محتاط شخص، ناقابل اعتبار انسان آئے، بنبأ، کسی اہم خبر کے ساتھ، کسی اہم اطلاع کے ساتھ، فتبینوا، تو اس کی تفتیش کر لیا کرو، چھان پھٹک کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، مبادا کہ تم جا پڑو کسی قوم پر، یعنی کوئی اقدام کر بیٹھو اس خبر کی بنیاد پر کسی قوم کے خلاف،
نادانی میں، بجہالتن، فتصبحوا، اور پھر تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم نادمین، اپنے اس کیے پر شرمندہ، کہ جب بعد میں تحقیق کی جائے تو پتہ چلے کہ جناب وہ خبر ہی غلط تھی، بے بنیاد تھی، جھوٹی تھی، افواہ تھی، تو تم نے بغیر تحقیق و تفتیش کے اگر اقدام اٹھا لیا تو ظاہر بات ہے کہ پھر سوائے ندامت کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو بالکل واضح تعلیم ہے کہ مسلمانوں کو یہ ہدایت کی جا رہی کہ تمہاری اجتماعیت ایسی ڈھیلی ڈھالی اور غیر منظم نہیں ہونی چاہیے کہ ایک معمولی سی افواہ سے اس کے اندر جو ہے وہ خلفشار پیدا ہو جائے، بلکہ وہ ایسی مضبوط اجتماعیت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی خبر اس قسم کی آتی ہے تو اس کی پوری چھان پھٹک کر کے اس کی تحقیق و تفتیش کرنے کے بعد ہی کوئی اقدام اٹھایا جائے۔ گویا کہ افواہوں کی روک تھام کے لیے یہ ایک بنیادی اصول ہے قرآن حکیم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول کو ایک جملے میں یوں بیان فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے، جو سنے اس کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دے، بس یہ غیر محتاط طرز عمل اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی، خواہ اس نے زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، قصدن کبھی اس نے جھوٹ کا ارادہ نہ کیا ہو، وہ ایک سچا اور راست باز انسان ہو، لیکن اس کا یہ غیر محتاط طرز عمل معاشرے میں افواہوں کی اشاعت میں اس کا حصہ، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر جھوٹے ہونے کا اطلاق لگایا جائے گا۔ اس لیے کہ دیکھیے ہر خبر سچی نہیں ہوتی، جب انسان کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ ہر سنی سنائی کو آگے پہنچائے گا، تحقیق نہیں کرے گا، تو لامحالہ اس کے اندر غلط خبریں بھی آگے پہنچانے کا وہ ذریعہ بنے گا، اور یہی چیز گویا کہ اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کافی ہے۔ تو اس لیے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کہیں ہمارا شمار بھی جھوٹوں میں نہ ہو جائے۔ اچھا، اس کے لیے بڑے خوبصورت قسم کے محاورے تراش لیے گئے ہیں۔ مثلا لوگ اس کی زحمت تو گوارا نہیں کرتے کہ اس خبر کی تفتیش کریں جیسا کہ قرآن کا حکم ہے، بلکہ اس خبر کو آگے پہنچانا اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہیں، اور بچاؤ کے لیے، دفاع کے لیے وہ یہ کہتے ہیں بھائی دروغ بر گردن راوی، ہمیں تو یہ بات پہنچی ہے، ہم آگے پہنچا رہے ہیں، اور جھوٹ کا وبال ہے بیان کرنے والے پر، دروغ بر گردن راوی۔ یہ ایک بے ساکھی کہہ لیجئے اس کو، یہ ایک جھوٹا سہارا ہے جو انسان اختیار کرتا ہے بات کو آگے پہنچانے کے لیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ بھائی میں اگر یہ خبر غلط ہے تو میں اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، جھوٹ اگر ہے تو یہ کہنے والے کی گردن پر ہے، میں تو بس اس بات کو آگے پہنچا رہا ہوں۔ لیکن اس آیت کی روح سے کیا یہ طرز عمل صحیح ہوگا؟ آپ کتنی ہی تعویلیں کر لیں، قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے جب تمہارے پاس کوئی اہم خبر آئے، خصوصاً ایسی خبر کہ جس کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ ہو، چونکہ آگے چل کے یہ اس کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے کہ تم کسی قوم کے خلاف اقدام نہ کر بیٹھو، اس سے اشارہ کر دیا کہ خبر کوئی ایسی اہم کہ جو اجتماعی معاملات سے متعلق ہے، جس کا اثر و نفوذ صرف ذات تک محدود نہیں ہے، ذاتی اعتبار سے محدود نہیں ہے، بلکہ اجتماعی لحاظ سے اس کا بڑا اثر ہے جو معاشرے کے اندر پھیل سکتا ہے۔ تو اس لیے افواہوں کی روک تھام جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے آج کل ہماری صحافت جو ہے، جہاں اور اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ کو فروغ دینے میں بہت مؤثر کردار ادا کرتے ہیں، بغیر تحقیق کے خبر شائع کر دی، اپنی طرف سے بھی نمک مرچ اس میں لگا دیا۔ تو یہ جو اپنے اخبار کی اشاعت بڑھانے کے لیے، خبر کو چٹپٹا بنانے کے لیے، لوگوں کی توجہ مبذول کرنے کے لیے اس طرح کی حرکات کی جاتی ہیں، یہ صحافتی ادب کے بھی خلاف ہے اور اسلامی روح سے بھی ایک نازیبا حرکت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی ایسی اہم خبر ہے تو وہ ارباب حل و عقد تک پہنچائی جائے، جن کے ہاتھ میں
قوت نافذہ ہے، ان تک یہ بات پہنچائی جائے تاکہ وہ اس کی پوری تحقیق و تفتیش کر کے کوئی صحیح اقدام اٹھا سکے۔ بہرحال تو چاہے اجتماعی لحاظ سے ہو چاہے انفرادی سطح پر ہو، انسان کو ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا، اس سے گریز کرنا چاہیے، اور افواہوں کی اشاعت میں اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ افواہ کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ یہ لفظ جو ہے جمع ہے، اور فمن کی جمع ہے۔ فمن کے معنی ہوتے ہیں منہ عربی زبان میں، تو افواہن اس کی جمع ہے، غیر قیاسی جمع ہے، اور اس کے معنی اب یہ ہوں گے کہ بہت سارے منہوں سے نکلی ہوئی بات۔ افواہ کے معنی ہیں بہت سارے منہوں سے نکلی ہوئی بات، تو گویا کہ اس لفظ کے اندر اس کی ڈیفینیشن خود موجود ہے، تو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اچھا، اب دیکھیے یہ تو اس کا ایک سیدھا سادہ مفہوم ہے، اور جو اس سے صحابہ کرام کو، قرآن کے مخاطبین اولین کو جو ہدایت دینی تھی وہ دے دی گئی۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی جو مفسرین نے غور و فکر کرنے کے بعد نکالا ہے، اب وہ کیا ہے؟ اگر آپ خبروں کی درجہ بندی کریں، یہاں پر خبر کا لفظ آیا ہے نا، بِنَبَإٍ، نبا کہتے ہیں اہم خبر کو، بہت ہلا دینے والی غیر معمولی خبر، اس کو کہتے ہیں نبا۔ اس لفظ سے قرآن حکیم کی ایک سورت بھی موسوم ہے، سورۃ النبا، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ یہ چہ میں گوئیاں کس بارے میں ہیں؟ اس عظیم خبر کے بارے میں کہ جو قیامت کے برپا ہونے کی ہم نے اپنے رسول کے ذریعے سے دی ہے۔ تو نبا کہتے ہیں بہت بڑی خبر کو۔ سب سے بڑی خبر جو اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے اعمال کے لیے بہت سود مند ثابت ہو سکتی ہے، ہمارے اعمال کو سدھارنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ قیامت کی خبر ہے، اس لیے اس کو نبأ عظیم کہا گیا۔ تو نبا ان کے معنی ہوتے ہیں خبر، اسی سے لفظ نبی بنا ہے، نبی کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے۔ نبی کے معنی ہوتے ہیں اہم خبریں دینے والا۔ تو علماء نے فرمایا کہ خبروں کی جو درجہ بندی اگر کی جائے تو سب سے اہم خبریں وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ خبریں تو بہت ساری ہیں، انسان کی معلومات میں بہت سارے ذرائع سے اضافہ ہوتا ہے، اس کے حواس خمسہ ہیں، اس کا مشاہدہ ہے، لیکن اس کی ساری معلومات، اس کے سارے علم میں جو سب سے بیش قیمت اضافہ ہے وہ ان خبروں سے ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ یعنی اگر اب سوال یوں کیا جائے کہ بھئی خبروں میں سب سے اہم ترین، سب سے بڑی خبریں کون سی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہوگا دینی اعتبار سے کہ وہ خبریں کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں دی۔ اور ایمان بالرسالت کا اگر آپ جائزہ لیں اس کی تعریف کا، تو اس کے اندر بھی یہ پہلو آپ کو ملے گا کہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہر اس خبر کی تصدیق کرنا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لائے۔ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان کی تعریف۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے وجود، اس کی صفات کمال، توحید، رسالت کے تمام اجزاء، وحی، فرشتے، کتابیں، آخرت کے تمام احوال، یہ سب ہمیں کیسے پتہ چلے؟ کس نے ہمیں بتلایا؟ کس نے اللہ کی ذات سے ہمیں متعارف کرایا؟ ایک ہی جواب ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے تو خبر دی کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جو یکتا ہے، واحد ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، تمام صفات کمال سے وہ متصف ہے، ہر قسم کے ذوق اور کمزوری سے وہ پاک ہے۔ تو جتنی اہم خبریں ہیں، ایمانیات سے متعلق جتنے امور ہیں، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے سے ہمیں معلوم ہوئے۔
تو سب سے اہم خبریں کون سی ہیں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ لہذا جب دنیاوی اعتبار سے دنیاوی معاملات میں مسلمانوں کو انتشار سے بچانے کے لیے خبروں کی تصدیق اور چھان پھٹک کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول سے پہنچنے والی خبروں کی چھان پھٹک کی کتنی زیادہ ضرورت ہوگی؟ جس چیز کا جتنا درجہ ہوتا ہے اتنی زیادہ اس میں احتیاط ضروری ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچنے والی خبروں کی تحقیق، ان کی تصدیق، ان کی چھان پھٹک کے لیے پورا ایک فن وجود میں آ گیا۔ ذریعے سے احادیث مبارکہ کو چھان پھٹک کر کھرے اور کھوٹے میں تمیز کی گئی۔ محدثین کرام نے اپنی پوری زندگیاں اس کام کے لیے وقف کی۔ چنانچہ محدثین کرام نے راویوں کے حالات زندگی جمع کیے۔ ہر حدیث کے ذیل میں جو راوی ہیں، سب سے پہلا راوی تو وہ ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا، جو کہتا ہے سمعت رسول اللہ، میں نے سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے۔ اب ان صحابی سے آگے کس صحابی نے سنا، اس کے بعد کس تابعی نے سنا، پھر کس تبع تابعی نے سنا، اور ایسے یہ چین چلتی ہوئی روایات کی، جس کو سند کہا جاتا ہے، یہ کتبوں میں درج ہے۔ تو اب ان تمام راویوں کے حالات کی چھان پھٹک کرنا، ان کے کردار کے بارے میں، ان کی صحت کے بارے میں تحقیق و تفتیش کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل اور کٹھن کام تھا۔ لیکن محدثین کرام نے اسی ضرورت کے تحت یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس کوئی غیر محتاط شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اس کو چھان پھٹک کر لیا کرو۔ تو اس اصول کو سامنے رکھ کر محدثین نے احادیث کرام کی چھان پھٹک کی اور راویوں کے حالات زندگی قلم بند کیے۔ اس فن کو کہتے ہیں فن اسماء الرجال۔ اسماء کا تو مطلب آپ سمجھتے ہی، نام، رجال رجلن کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مرد، افراد۔ تو گویا وہ افراد کے جنہوں نے حدیثوں کو بیان کرنے میں حصہ لیا ہے، وہ راوی کہ جو بطور کڑی کسی حدیث کی سند میں مذکور ہیں، ان کے پورے حالات زندگی جمع کیے، ان کی نجی زندگی سے متعلق، ان کی اجتماعی زندگی سے متعلق۔ تو ناسمجھ لوگوں نے یہ الزام تراشا کہ بھئی یہ محدثین جو ہیں یہ کوئی اچھا کام تو نہیں کر رہے، یہ تو لوگوں کی ٹوہ لگا رہے ہیں، ان کی ذاتی زندگی کی جستجو کر رہے ہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اپنی کتابوں میں اس کو لکھ رہے ہیں، تو غیبت بھی ہو گئی۔ تو تجسس سے بھی قرآن نے روکا ہے، ٹوہ لگانے سے، کسی مسلمان کی نجی زندگی میں دخل اندازی کرنے سے قرآن نے منع کی۔ اسی صورت میں وہ آیات آ جائیں گی جن میں ان چیزوں کی ممانعت بیان کی گئی۔ تو بیک وقت یہ محدثین کرام جو ہیں اتنے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، راویوں کی حالات کی چھان پھٹک کر رہے ہیں، ان کی جناب خرابیوں کو علم نشرہ کر رہے ہیں اور کتابوں میں درج بھی کر رہے ہیں، تو غیبت بھی ہو گئی اور ٹوہ لگانا بھی ہو گیا۔ اس کا جواب یہ دیا علماء نے کہ معاشرے کو ایک بڑے فساد سے بچانے کے لیے اور دین کو ایک بڑے نقصان سے بچانے کے لیے یہ ناگزیر ہے، اور یہ ان استثنائی صورتوں میں سے ہے کہ جس میں غیبت کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ غیبت جیسا بدترین گناہ اس کی اجازت دی گئی ہے بعض استثنائی صورتوں میں۔ غیبت تو آپ سمجھتے ہیں نا، اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ کرنا اس کی غیر موجودگی، اس کی غیر حاضری میں، اس طور پر کہ اگر وہ سنے تو اسے برا لگے، گراں گزرے، ناگوار گزرے، اور وہ اگر موجود ہوتا تو کچھ نہ کچھ اپنے دفاع میں کہتا، لیکن آپ نے اس کو اس کی صفائی سے محروم کر دیا چونکہ وہ موجود ہی نہیں، اس لیے یہ بڑا بدترین گناہ ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ لیکن اس شنیع اور اس مکروہ
گناہ سے کچھ استثناءات دین نے ہمیں بتلائی کہ وہاں پر غیبت کرنا جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے، پسندیدہ ہے۔ کون سے مواقع ہیں؟ پہلا موقع یہ ہے کہ اگر کسی کے رشتے ناطے کے بارے میں کوئی تفتیش کرے، کسی سے پوچھے، فرض کیجئے کہ میرے پڑوس میں کوئی خاندان رہتا ہے اور وہاں کوئی رشتہ کرنا چاہتا ہے، تو اس لڑکے کے بارے میں جو میرے پڑوس میں رہتا ہے، اس کے چال چلن کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں لڑکی والے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ پڑوس میں رہتے ہیں، آپ سے زیادہ احوال سے تو کوئی واقف ہو نہیں سکتا، تو آپ ذرا بتلا دیں گے یہ صاحبزادے جو ہیں ان کے چال چلن کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، چونکہ ہمیں اپنی لڑکی کا سے رشتہ کرنا۔ اب اگر آپ ایسے موقع پر یہ سوچیں کہ اگر میں نے اپنے پڑوسی کے صاحبزادے کے متعلق صحیح بات بتا دی تو یہ تو غیبت ہو جائے گی، اس میں تو فلاں خرابی بھی ہے جو میرے علم میں ہے۔ تو اگر آپ یہ سوچ کر غیبت کے خوف سے بیان نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اب شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ، چونکہ زندگیوں کا معاملہ ہے، شادی بیاہ جو ہے یہ پورے زندگی کا معاملہ ہے، دو خاندانوں کے آپس میں موافقت کا معاملہ ہے، تو لہذا یہاں پر یہ غیبت نہیں ہے، یہ ایک تمدنی ضرورت ہے، لہذا اس کی اجازت ہے۔ آپ بالکل بلا کم و کاست اس میں کوئی اضافہ نہ کریں، جو آپ کے حقیقی تاثر ہے، معلومات ہے، وہ آپ بتا دیں تاکہ وہ لڑکی والے جو رشتہ کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح فیصلہ کریں۔ اور اس کے برعکس کہ ہو سکتا ہے کوئی لڑکے والے انکوائری کرنے آئیں اور پڑوس میں کوئی لڑکی رہتی ہے اور اس کے متعلق کوئی معلومات کرنا چاہتا ہے، تو رشتے ناطے کے بارے میں کسی سے اگر کوئی معلومات کی جائیں تو اس کا حقیقت کو بیان کر دینا یہ غیبت میں شامل نہیں، استثناء ہے۔ نمبر 2، عدالت میں گواہی کے طور پر کسی مجرم کے فعل کو بیان کرنا۔ آپ نے اگر چشمدید مشاہدہ کیا ہے، کسی کو کوئی جرم کرتا ہوا دیکھا ہے اور عدالت میں گواہی کی ضرورت ہے، مظلوم کو اس کا حق دلانا ہے، انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں، تو آپ اگر یہ سوچیں کہ میں نے اس مجرم کو جو چوری کرتے دیکھا تھا یا قتل کرتے دیکھا تھا معاذ اللہ، تو اگر میں بیان کروں گا تو غیبت ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ یہ بھی یہاں بھی دیکھیے ایک تمدنی ضرورت ہے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، لہذا اب یہ غیبت نہیں ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ حقیقت کو بیان کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے اور قاضی کو صحیح فیصلہ کرنے میں مدد مل سکے۔ تو یہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ حالات مستثنی ہونے چاہیے۔ ایسے ہی یہ معاملہ ہے کہ جن راویوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے بات کہی ہے، باتیں بیان کی ہیں، احادیث بیان کی ہیں، اب اس کی پوری چھان پھٹک ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی سے منسوب کر کے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جو شریعت اور دین کا حصہ ہے، جس سے حلال و حرام کا تعین کیا جائے گا، جس سے معاشرے کے اندر ایک داغ بیل ڈالی جائے گی لاہ عمل کی، یعنی اس کے بڑے دور رس اثرات ہیں۔ اگر وہ چیز غلط منسوب ہو گئی اللہ کے نبی سے تو یہ بہت بڑا ظلم بھی ہے اور اس کے پھر نتائج بھی معاشرے کے اندر بڑے خراب نکلیں گے۔ تو لہذا اس تمدنی ضرورت کے تحت، اس شرعی ضرورت کے تحت علماء نے اس کو مستثنی کیا ہے۔ جو محدثین کرام نے جو کام کیا ہے، راویوں کے حالات زندگی کی جو چھان پھٹک کی ہے اور ہر ایک کے متعلق پوری دیانتداری کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ ان صاحب کا یہ کردار ہے، تاکہ حدیث کی جو سند ہے وہ متعین ہو سکے، اس کا درجہ متحقق ہو سکے۔ تو یہ عمل جو ہے ان کا مستحسن ہے اور اس کو سپورٹ اس آیت سے حاصل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے اہل ایمان تمہارے پاس جب کوئی اہم خبر آئے ایک غیر محتاط شخص کے حوالے سے، ایک ایسے شخص کے حوالے سے کہ جس کے کردار کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے، تو اس کی چھان بین کرنا تم پر لازم ہے، ورنہ تم کوئی غلط اقدام کر بیٹھو گے اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ احادیث رسول کی چھان بین کا جو سلسلہ
محدثین کرام نے انجام دیا اور ایک بڑا شاندار علم اور فن ایجاد کیا، فن اسماء الرجال، اور روایات کی تحقیق اور تفتیش کے لیے جو اصول منضبط فرمائے، یہ ایک بڑا شاندار قابل تحسین تحقیقی کام ہے، نہ کہ اس کے اوپر نکیر کی جائے اور اس کو غلط سمجھا جائے۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور دیکھو اس بات کا دھیان رکھنا، اس بات کو ہر لہجہ اپنے پیش نظر رکھنا کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کیا مطلب؟ یعنی یہ جو تمہارے درمیان میں اللہ کے رسول چل پھر رہے ہیں، انسانی قالب میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ تمہارے درمیان میں بھیجا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس معاشرے میں ان کی کچھ رشتہ داریاں بھی ہیں، علائق دنیاوی بھی ہیں، وہ کسی قبیلے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ نبی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، نبی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے تم ان کی اس دنیاوی حیثیت کو پیش نظر رکھ کر اور مقدم رکھ کر کوئی بات کر جاؤ، کوئی معاملہ کر جاؤ۔ ہمیشہ ان کی نسبت رسالت کو مقدم رکھنا۔ مثلا دیکھیے، اگر اس کا رخ آپ ازواج مطہرات کی طرف لے لیں بطور مثال، کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر بھی تھے، اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ امت کے لیے ہادی اور رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کے لیے شوہر بھی تھے، تو ان بیویوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم اپنے ان شوہر سے معاملہ کرتے وقت، گفتگو کرتے وقت ان کی اس حیثیت کو سامنے نہ رکھنا کہ یہ تمہارے شوہر ہیں۔ تو جیسے عام دنیاوی لحاظ سے ناز برداریاں، ناز نخرے اور اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان میں، تو کہیں یہ طریقہ اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ جان لو کہ یہ اللہ کے رسول بھی ہیں، تو ان کی اس حیثیت کو ہمیشہ مقدم رکھنا۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے صحابہ کرام کو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے درمیان میں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ نمایاں ترین حیثیت ان کی جو ہے وہ پیغمبر خدا کی ہے، لہذا کبھی بھی معاملہ کرتے وقت ان کی اس حیثیت کو فراموش نہ کرنا۔ چنانچہ متعدد واقعات ہیں روایات میں۔ حضرت بریرہ ایک کنیز تھی، اور جس وقت وہ آزاد نہیں ہوئی تھی تو نکاح میں تھی ایک غلام اور کنیز، ان کی آپس میں شادی ہوئی بھی تھی۔ پھر ان کو مالک نے ان کے آزاد کر دیا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے ان کو آزاد کیا خرید کے۔ اب وہ آزاد ہو گئی، جب آزاد ہو گئی تو اسلام کے قانون کے مطابق ان کو اختیار مل گیا کہ وہ چاہیں تو اس غلام کے نکاح میں رہیں اور چاہے نہ رہیں۔ دیکھیے کیسا ہمارا دین کتنا فطری اور انسان کے جذبات سے کتنا مطابقت رکھنے والا ہے، کہ اسٹیٹس چونکہ چینج ہو گیا، غلامی سے آزادی حاصل ہو گئی، تو اسلام یہ حق دیتا ہے کہ ٹھیک ہے غلامی کے زمانے میں تم اس کے تابع تھی، اس کے نکاح میں تھی، لیکن اب تم آزاد ہو گئی ہو، تمہارا اسٹیٹس غلام سے اونچا ہو گیا ہے، اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے تم چاہو تو اس کے نکاح سے باہر آ سکتی ہو، نکاح ختم کر سکتی ہو۔ اب واقعہ یہ تھا کہ جو ان کے شوہر تھے وہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور حضرت بریرہ جو تھی وہ کسی وجہ سے، اب کیا وجہ تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، تو انہوں نے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ بریرہ تو آزادی چاہتی ہیں، اور ان کے شوہر جو ہیں مغیث نام تھا غالباً ان کا، وہ ان کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ خدارا مجھے نہ چھوڑو اور اپنا یہ حق آزادی استعمال نہ کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے ان کو بلایا، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ۔ بڑے غور سے سنیے، یہ اس وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ کی تفسیر ہے یہ واقعہ۔ حضور نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ کیا حرج ہے کہ تم مغیث ہی کے نکاح میں رہو، وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہاری زندگی اچھی خوشحال گزر رہی ہے، اگرچہ اسلام تمہیں حق دیتا ہے، لیکن
تم اگر اس کے نکاح میں رہو تو کیا حرج ہے؟ اب دیکھیے کون یہ بات کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً حضرت بریرہ جو ہے وہ سوال کرتی ہے، حضور یہ بتلائیے کہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر تو حکم ہے تو سر آنکھوں پر، چونکہ آپ حکم دے رہے ہیں اللہ کے رسول کی حیثیت سے، تو وہ تو شریعت ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تو اس سے تو سر منہ انحراف کی گنجائش نہیں ہے. تو آپ یہ واضح فرما دیجئے کہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا مشورہ ہے، یہ میرا حکم نہیں، یہ میرا مشورہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں معذرت کے ساتھ اب میں آپ کے مشورے کو قبول نہیں کر سکتا، یہ میرا نجی معاملہ ہے، مجھے اسلام نے اختیار دیا ہے، میں اپنے اختیار کو استعمال کر رہی ہوں. تو حضور نے ان کو کوئی نکیر نہیں کی اور انہوں نے حضرت مغیث سے جو ہے جدائی اختیار کر لی. تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے صحابہ کرام کے نزدیک یہ بات کتنی واضح تھی کہ کون سا حکم جو ہے وہ اللہ کے رسول بطور شارع دے رہے ہیں، کون سا حکم ہے کہ جو واجب التعمیل ہے، جس میں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے، لیکن کون سی بات وہ ہے کہ جو آپ پرسنل لیول پر ایک معاشرے کا ایک فرد ہونے کی، ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے دے رہے ہیں. تو ان کے اندر فرق کرنا یہ صحابہ کرام کے اندر مزاج میں اللہ تعالی نے عطا فرمایا. متعدد ایسے واقعات. غزوہ بدر کے موقع پر ایک واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلامی جو فوج ہے وہ یہاں پڑاؤ ڈالے، یہاں خیمے ڈالے. صحابہ کرام نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ حضور کیا یہ کوئی حکم خدا بندی ہے؟ یہ آپ جو یہ فیصلہ فرما رہے ہیں یہاں خیمے ڈالنے کا، تو یہ اگر تو وحی الہی کی روشنی میں تو پھر ہم کچھ عرض نہیں کرتے، لیکن یہ اگر آپ کا ذاتی خیال ہے تو پھر ہم کچھ عرض کرنے کی جسارت کرتے. حضور نے فرمایا نہیں، یہ میرا ذاتی خیال ہے، تم بتاؤ کہ کیا؟ وہ فرمایا حضور یہ نشیبی جگہ ہے، جنگی نقطۂ نظر سے یہ صحیح نہیں ہے، مورچے کے لحاظ سے ہمیں بلند جگہ پر اپنے پڑاؤ ڈالنا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، خیمے اکھاڑو اور بلند جگہ پہ لگاؤ. تو گویا کہ یہ دیکھنا کہ کون سی چیز ہے کہ جو دین اور شریعت کا حصہ ہے، اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں تو بطور شارع، بطور رسول یہ بات فرما رہے ہیں، اور کون سی وہ بات ہے کہ جو آپ ایک انسان ہونے کے حوالے سے، ایک اپنے ذاتی تجربے کے اعتبار سے آپ ایک بات فرما رہے ہیں. تو اس میں فرق کرنا اور اس کے مطابق اپنے طرز عمل کو اختیار کرنا یہ ایک بڑا نازک معاملہ تھا، اور صحابہ کرام نے اس کے اندر کمال احتیاط کا معاملہ انجام دیتے ہوئے رسول کے مقام کو بھی ملحوظ رکھا اور جو ان کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہے اس کا بھی حق ادا کیا. تو ایسی محبت اور ایسی اطاعت کہ دنیا میں اس کی نظیر ڈھونڈنا مشکل ہے، لیکن وہی صحابہ کرام ہے کہ جو ہر چیز کے اندر فرق ملحوظ رکھتے ہیں. اور جو محاورہ ہے فارسی زبان کا، گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، اگر آپ نے درجات کا خیال نہ رکھا، احکامات ہوں یا افراد ہوں، درجات کا اور منزلت کا، قدر و منزلت کا جو فرق ہے اس کو ملحوظ رکھنا اور اس کے مطابق اپنے طرز عمل کو اختیار کرنا، یہی حکمت اور دانائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.